اس کا مقصد اسلام کا دفاع ہے غیر مسلموں کو موقع میں. لیکن یہ کہ جب آپ غیر مسلم جو ہے وہ نہیں رہتے، آپ مسلمان اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر علم کلام انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان بحث و مباحثے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے اور 500-600 سال سے پڑھا رہا ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ شروع تو یونان کے خلاف ہوا تھا، لیکن وہ سارے یونانی جو مسلمانوں کے ارد گرد رہتے تھے اور رومی اور عیسائی وہ سب مسلمان ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں جو اسلامی حکومت کے اندر علم کلام ڈیولپ ہوا وہ صرف مسلمانوں کے اپنے لڑائی جھگڑوں پر اس کی زیادہ زور تھا. تو آج سب سے بڑی رکاوٹ جو علم کلام کی اصلاح میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو رخ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے درمیان تکفیر کو سے ہٹا کر اس کو غیر مسلموں اور غیروں کے مقابلے میں لایا جائے اور مذہبی مغربی تہذیب کے مقابلے کے لیے لایا جائے، خاص طور پہ کیونکہ اصل مقابلہ وہ ہے. اس لیے ہم امام غزالی کے روایت کا احیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام غزالی نے یہ سکھایا تحافت الفلاسفہ. انہوں نے کوئی تحافت الحنبلی اور تحافت الاشاعرہ یا تحافت الماتریدیہ یا تحافت وہ نہیں لکھی، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی اور فلسفہ ان کے